دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا، کیونکہ تمہارا رب بہت باعزت ہے اور اس کو حیا آتی ہے تمہیں خالی ہاتھ واپس لوٹاتے ہوئے جب تم اس سے رحم مانگتے ہو۔ یقین رکھو کہ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ دعاؤں کے جواب بھلے فوراً نہ ملیں، مگر توکل رکھو کہ دعاؤں کے جواب ضرور ملیں گے۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم نے جو دعا ناممکن سمجھ کر مانگنا چھوڑ دی وہی قبولیت کی دعا ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ معجزے تمہاری ایک آخری دعا کے منتظر ہوں۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔ دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ تو پھر یہ کبھی مت سوچنا کہ جو کام تمہارے لیے مشکل ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ کمزور تم ہو، تمہارا رب نہیں، اور مقدر کے سامنے تم بے بس ہو، تمہارا رب نہیں۔ وہ تو بس تمہاری دعا کا منتظر ہوتا ہے کہ تم مانگو اور وہ تمہیں فوراً عطا کر دے۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور جب تم سچے دل سے اللہ سے مانگتے ہو تو وہ کبھی تمہیں مایوس نہیں کرتا۔ دعا تمہاری نم آنکھ کو پھر سے ہنسا سکتی ہے، دعا اندھے کنویں میں بھی روشنی لا سکتی ہے، دعا سلگتی ہوئی آگ کو ایک اشارے پہ بجھا سکتی ہے، دعا تڑپتے ہوئے ہر گماں کو یقین بنا سکتی ہے، دعا وہ صبر کا دریا ہے جو ہر پیاس بجھا سکتی ہے، دعا بغیر لفظوں کے اللہ کو دل کا حال سنا سکتی ہے، دعا بچھڑ جانے والوں کو دوبارہ ملا سکتی ہے، دعا بند راستوں سے ہی نیا راستہ بنا سکتی ہے، دعا تمہاری چاہت کا تم سے ہر فاصلہ مٹا سکتی ہے، جو نامکمل ہیں ان کہانیوں کو مکمل بنا سکتی ہے، دعا نا امیدی سے ہی امید کا نیا چراغ جلا سکتی ہے، جو تکلیف دیتا ہے تمہیں ہر وہ خیال تمہارے دل سے نکال سکتی ہے، دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے، دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے، دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے، دعا جو چھن گیا ہو اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے، دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا، اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بری ہے۔ اس کا ایک کون تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے۔ وہ ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں۔ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے۔ اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے، اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ انتظار کرنا مشکل ہے، مگر اس انتظار کے بعد جو اجر تمہارے لیے لکھا گیا ہے وہ تمہاری زندگی بدل دے گا۔ بس ہر چاہت سمیت خود کو اللہ کے سپرد کر دو، اور پھر دیکھنا وہ تمہیں کیسے ہر غم ہر زخم سے تمہیں آزاد کر دے گا۔ تو پھر دعا مانگنا کبھی مت چھوڑنا، اور اس یقین کے ساتھ مانگنا کہ وہ ہر حال میں دے گا۔ پھر دیکھنا تمہاری دعاؤں کے جوابات ان صورتوں میں آئیں گے کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے۔ جس نے صرف 6 دنوں میں زمین اور آسمان اور ان میں موجود ہر چیز بنا ڈالی، تمہیں لگتا ہے کہ اس رب کے لیے تمہارا مقدر بدلنا مشکل ہے؟ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ اس غم کے بعد اس نے تمہارے لیے خوشی کو چن رکھا ہے، اس مشکل کے بعد
تمہارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی اور سے نہیں کہیں۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھ سکو۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسو میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اس صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا، اور جو تم نے مانگا ہے اس سے بڑھ کر تمہیں عطا کیا جائے گا۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ جس قصے سے اس کی وابستگی ہو وہ کیسے پھر ادھورا رہ سکتا ہے؟ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کی بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسو میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیات کو۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی زیادہ آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے، اور جب وہ کن کا فیصلہ کر لے تو کوئی رکاوٹ اسے روک نہیں سکتی، اور جب عرش سے ہاں ہو جائے تو کس کی مجال ہے کہ نہ کہہ سکے۔ اس کے حکم کے بعد کچھ بھی لا حاصل نہیں رہتا۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے، اور جب حق دیا ہے تو قبول بھی ضرور کرے گا۔ یقین رکھیں کوئی دعا ضائع نہیں جاتی، ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے، جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے۔ بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا محتاج ہے، اور جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی راہ پر
لاتا ہے۔ جب اللہ تمہیں درد سے دور لے آتا ہے، درد سے چھٹکارا دلا دیتا ہے، تو پھر کانٹوں کا بستر بھی گلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے۔ وہ تمہارے آنسوؤں کا حساب رکھتا ہے، تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے، اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو، کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے معجزے فرما دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کی راہ کھلنے والی ہے۔ یاد رکھو، اللہ قبولیت کا دروازہ تب تک تم پر بند نہیں ہونے دے گا جب تک تم مجھ سے مانگتے رہو گے۔ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ کیا پتہ یہ لمحہ، یہ وقت، اس گھڑی میں اللہ منتظر ہے کہ تم مانگو اس سے اور وہ تمہارا مقدر بدل دے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ، اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تاک راتوں کی دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ تم دیکھنا، وہ کن کہے گا اور بہت جلد کہے گا۔ تم یقین رکھو اس اللہ پر جو 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں کے لیے سب سے خوبصورت تحفہ ماں ہے، تو پھر تم اپنی ماں سے دعائیں کرایا کرو اپنے لیے۔ ماں کی دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہے، ماں کی دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں، کوئی راستہ نہ بچے، دنیا تم سے منہ موڑ لے، جب دوست بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں، جب رشتہ دار بھی تمہیں انگلی دکھانے لگ جائیں، تب تم ماں کے پاس آنا، کیونکہ ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ ماں کی دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں زمزم کا چشمہ کھول دیتی ہیں۔ جس کی محبت سے، تم یہ دیکھو، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے، اس ماں کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو ساری دنیا مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی تکلیف سے تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ تم مانگو جتنا مانگ سکتے ہو اور اللہ دے گا تمہیں جتنا تمہارے گمان میں بھی نہیں۔ یا اللہ، ہر ٹوٹا ہوا دل ہمیشہ کے لیے جوڑ دے یا رب، ہر صبر کا صلہ عطا کر دے یا رب، ہر زخم اپنی رحمت سے بھر دے یا رب، ہر مانگی ہوئی دعا پر کن کہہ دے یا رب۔ جس کے حق میں جو بہتر ہے اس کو وہ عطا کر دے، اور جس کے حق میں جو بہتر نہیں اس کی دعاؤں صبر اور یقین کے بدلے اسے بہترین سے نواز دے اور اس کے دل کو پرسکون کر دے یا رب۔ ہر غم زندگی سے نکال دے یا رب، ہر تڑپتی ہوئی فریاد سن لے یا رب، ہر خالی جھولی بھر دے یا رب، کوئی خالی ہاتھ نہ رہے، کوئی نامراد نہ رہے یا رب۔ معجزوں کے دروازے کھول دے یا رب۔ ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے والا کوئی معجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو، اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے، اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا، دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں عطا کر دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھپکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے معجزے۔ دیکھنا اللہ جلد ہی کہہ دے گا کن، اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود، کیونکہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے۔ وہ لمحوں میں بدل دے گا تمہاری تقدیر۔ تم صرف وہ کرو جو تمہارا کام ہے، یعنی دعا، اور اللہ تو وہ کر ہی رہا ہے جو اس کا کام ہے، یعنی عطا۔ جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں معجزے۔ تم بس قبولیت کا یقین رکھو، کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں، یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ تم دیکھنا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا، جیسے وہ اندھے کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا۔ اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے ٹھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے۔
چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے، لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دے گا۔ دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ کبھی کبھار ہمارے پاس آنسوؤں کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کوئی لفظ، نہ کوئی کہانی، نہ کوئی التجا، نہ کوئی شکوہ، بس خالی ہاتھ ہوتے ہیں اور زار زار بہتے ہوئے آنسو ہوتے ہیں۔ دل تب اللہ سے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کہیں۔ اتنی طرف ہوتی ہے کہ اس طرف کے سامنے ہر دعا، ہر فریاد چھوٹی لگتی ہے، اور تب جی چاہتا ہے کہ بس اللہ یوں ہی سمجھ جائے، اللہ کو یوں ہی پتہ چل جائے کہ کتنی شدت سے ہمیں اس کے معجزوں کی ضرورت ہے، کتنی شدت سے اس کی مدد کا انتظار ہے۔ اور شاید اس سے خوبصورت کوئی لمحہ نہیں ہو سکتا جب زبان خاموش رہے اور ہمارا اللہ سب سن لے، وہ نظریں پڑھ لے اور سب سمجھ جائے۔ آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی نعمت نہیں، آنسوؤں سے بڑی شاید کوئی بھی دعا نہیں۔ صحیح کہتے ہیں، انسان پورے کا پورا اپنی آنکھوں میں چھپا ہوتا ہے، کیونکہ آنکھیں دل کا آئینہ ہوتی ہیں، اور جن کے دلوں میں اللہ رہتا ہے ان کی آنکھیں بھی اتنی ہی پرکشش ہوتی ہیں، اتنی پرکشش کہ وہ روتے ہوئے بھی ہنستی ہیں، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتی ہیں کہ اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے تھام لیا ہے۔ جو کوئی سمجھ نہ سکے وہ اللہ نے سمجھ لیا ہے۔ انسان کا اللہ سے سب سے قریب ترین رشتہ آنسوؤں کا ہی تو ہوتا ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو شاید ہم اللہ کو کبھی اپنے اتنے قریب محسوس کر ہی نہ پاتے۔ رب سے دوستی ہو جائے تو درد بھی میٹھا لگنے لگتا ہے۔ اپنے درد کو اپنے خدا سے بانٹ لیا کرو، پھر درد جانے، دوا جانے اور خدا جانے۔ اور جب اللہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا۔ میری بے بسی کا خدا گواہ ہے، وہی جانے درد کی شدتیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ جب کہہ نہ پاؤ تو رو لیا کرو، اللہ تو سب جانتا ہے۔ میں نے جب سب کچھ اللہ پر چھوڑا تو اللہ نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ وہ رب تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ ان کے دل پھر مطمئن ہو جاتے ہیں جو اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ جاتے ہیں۔ تم تنہا نہیں ہو اور نہ ہی اللہ نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم اداس ہو اور بہت کمزور ہو۔ اسے خبر ہے کہ تم نے کب کب اسے تڑپ کر پکارا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے۔ جس نے مقدر لکھا ہے وہ اسے بدل بھی سکتا ہے۔ اللہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، تہجد کی ایک دعا ساری زندگی بدل دیتی ہے۔ دل سے دعا کرو گے تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل۔ جو کہانی اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اس کہانی کا اختتام کبھی اداس نہیں ہوتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ جیسے وہ رب سجدے سے پہلے تمہیں دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی وہ تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔
اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ یہ مت سوچو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے، اور تمہارا رب تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ذریعے آزماتا ہے۔ کچھ تکلیفیں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ آپ کو اللہ سے ملوا دیتی ہیں۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں۔ وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے رب نے ہمارے لیے سمندر لکھا ہو اور ہم قطرے کے لیے ضد کر رہے ہوں، اس لیے بہتر ہے کہ صبر کریں۔ یہ بہت ہنسنے والے لوگ جب اللہ سے بات کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور اللہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ اگر تمہیں سب راستے بند نظر آئیں تو رب تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ میں کیوں ہوں مایوس؟ میرے پاس تو وہ خدا ہے جس کے اشارے پر پہاڑ پگھل سکتا ہے اور موم پتھر بن سکتا ہے۔ صبر بھی رنگ لاتا ہے، غصہ بھی رنگ لاتا ہے۔ صبر کے رنگوں سے زندگی حسین ہو جاتی ہے، اور غصے کا رنگ محبت اور وقار کے ہر رنگ کو نگل جاتا ہے۔ اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ نہیں واپس لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اس بات کو سمجھو کہ جو بلا وجہ چھوڑ جائے اس پر روتے نہیں بلکہ شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بعض اوقات وہ ہمت بڑھانے کے لیے بھی بوجھ ڈال دیتا ہے۔ یوں کرو کہ اپنے رب کی طرف صبر کرنا شروع کر دو، کیونکہ جو اپنے رب کے لیے صبر کرتا ہے اللہ اس کے دل میں غم کی جگہ سکون بھر دیتا ہے۔ انسان جب اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اس کے لیے خود بخود معجزے ہونے لگتے ہیں۔ جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے اسے ہونے دو، تمہارے رب نے تمہاری سوچ سے بہتر تمہارے لیے سوچ رکھا ہے۔ کچھ لوگوں سے لا تعلقی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے۔ کبھی کبھی بس اللہ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم پر کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہ کو سمجھو گے تو جانو گے کہ بس ایک وہی ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ساتھ رہتا ہے۔ جب کبھی گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہاری دعاؤں کے ذریعے تمہیں تھام لیا ہے۔ دعا اس چیز کو بھی آپ تک کھینچ لاتی ہے جو آپ کے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ وہ جو پتھر سے پانی نکال سکتا ہے وہ اپنے بندے کے لیے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ مانگ رہے ہو۔ یاد رکھیے، دل ٹوٹنے کی آواز اس پوری دنیا میں صرف اللہ ہی سن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی منزل آپ سے صرف ایک آخری دعا کے فاصلے پر ہو۔ جس نے سال بدلا ہے وہ رب نصیب بھی بدلے گا۔ اللہ آپ کا صبر ٹوٹنے سے پہلے کن کہہ دے گا۔ اللہ ہمیں آزمائشوں سے گزار کر معجزوں تک لاتا ہے۔ عطا کے ذریعے
مختلف ہو سکتے ہیں مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ جب ہر کوشش کر لی، جب ہر طرح سے دعا مانگ کے دیکھ لی اور دعا مانگتے ہی گئے، تو پھر وہ چیز نہ ملنے کی پریشانی کیسی ہے؟ کیا اس سے زیادہ اللہ نے اختیار دیا ہے انسان کو؟ کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے، وہ بہترین راستہ نکالنے والا ہے۔ حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس رب سے مایوس ہوتے ہیں، وہ تو بڑا رحمان ہے، اس کو تو یہ گوارا نہیں کہ میرے بندے کی آنکھ سے ایک آنسو بھی نکلے۔ کچھ لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ جانتے ہو کبھی کبھار ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے سب ختم ہو گیا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ ہے اللہ کا دروازہ۔ اللہ سنتا ہے، سب کی سنتا ہے، وہ تمہاری بھی آواز سنتا ہے جب تم اس کو پکارتے ہو۔ وہ دیتا ہے جواب، ہر بار دیتا ہے جب تم دیکھتے ہو آسمان کو اپنی آنسو بھری آنکھوں سے، تو وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے تمہیں۔ تو صبر کر لو ان چیزوں پر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، یقیناً اس تکلیف سے تمہاری آنکھیں بھی نم ہوں گی، لیکن یقین جانو میرا اللہ انہی چیزوں کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنا دے گا۔ ممکن ہے اس طرف کے بعد تمہارا مقدر خدا ہو۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اسے پا کر بھی خالی ہاتھ رہا ہو؟ جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سنا نہیں کہ معجزے صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے ایمان مضبوط ہوتے، وہ جو ہر آزمائش کے باوجود اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑتے۔ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، جو آج تم کھو چکے ہو وہ چیز بہترین ہو کر خود تمہارے پاس لوٹ آئے گی، اور معجزے تمہارے دروازے پر ایسے آئیں گے جیسے کوئی تکلیف کبھی تمہارے پاس آئی ہی نہ ہو۔ بے شک وہ نوازنے والا ہے، مہربان ہے، ہمیں 70 ماہوں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اس لیے جب اداس ہوا کرو تو اللہ سے باتیں کر لیا کرو، بے شک وہی ہے جو دلوں سے اداسی کو ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے تو اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اگر اللہ نے تمہاری اس ہتھیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جوڑ کر دعا مانگنا نہ سکھاتا۔ بس یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے؟ بس پھر یقین رکھو اللہ پہ، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ یاد رکھو دعا سمندر کو 2 حصوں میں بانٹ سکتی ہے۔ دعا ناممکن کو تمہارے لیے ممکن بنا سکتی ہے۔ دعا چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتی ہے۔ دعا جو چھن گیا ہے اسے پھر سے واپس لا سکتی ہے۔ دعا گرتے ہوئے کو تھام لیتی ہے، دعا بکھرتے ہوئے کو سنبھال لیتی ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو دنیا کی ساری طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقین رکھو وہ ضرور کن کہے گا۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا کہ قبول ہونے پہ یقین ہی نہیں ہے۔ توکل کرو اور پھر دیکھو کہ اللہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تمہیں عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے۔ اللہ انتظار کے بعد نوازتا ہے، جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور دعا تو اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔
وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ کر ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے۔ صبر، دعا اور توکل، بے شک ایڑیاں رگڑ رگڑ کے ہی زمزم ملتا ہے۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے، جہاں سے تم ٹوٹ کر آ گئے تھے، جہاں سے تمہارا دل ٹوٹ گیا تھا، جہاں سے تم نا امید ہو چکے تھے، جہاں پہ تم مایوس ہو چکے تھے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ انجام آغاز سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ صبر کرنے کا صلہ اللہ تمہیں معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اگر آغاز میں آزمائش ہے تو انجام میں اس کا خوبصورت صلہ ہے۔ وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، اور جو تم سے دور کیا گیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ اللہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے، اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ تمہاری ہتھیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاؤں سے لکھا ہو۔ ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا صلہ ہو، اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں۔ ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو، تو پھر تم امید مت ہارنا، حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا۔ جس نے اللہ کی رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ اللہ ناممکن حالات اس لیے پیدا کرتا ہے تاکہ تم اپنی دعاؤں سے انہیں ممکن بنا سکو۔ وہ تمہیں اڑان سے پہلے اس لیے گراتا ہے تاکہ تم اڑنا سیکھ سکو۔ اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لیے لاتا ہے تاکہ تم روشنی کو تلاش کر سکو۔ غم سے تو زندگی کی لذت ہوتی ہے، اور امتحان اللہ انہی کا لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ تاکہ وہ انہیں چن لے اور اپنا بنا لے، اور جن کو وہ چن لیتا ہے انہیں کسی اور کا نہیں ہونے دیتا، اس لیے وہ ان چیزوں کو تم سے دور کر دیتا ہے
جو تمہارے اور اس کے درمیان فاصلہ حائل کرتی ہیں، اور یوں اختتام میں وہ رہ جاتا ہے اور تم رہ جاتے ہو۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اسے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ جب تم اپنی پسند کے راستوں پر چل کر نتیجہ دیکھ لیتے ہو تو زندگی سے خفا ہونے کے بجائے اللہ کی پسند کے راستوں پر چل دیا کرو، کیونکہ جو راستے وہ تمہارے لیے چنتا ہے وہ تمہارے منتخب کیے گئے ہزاروں راستوں سے بہتر ہوتا ہے، اور جس منزل تک وہ تمہیں لے کر جاتا ہے اس تک تم اس کی مدد کے بغیر کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو پھر کیوں ان کے لیے خود کو ہلکان کر رکھا ہے جو چھوڑ کر چلے گئے تمہیں؟ تم اس کے لیے جیو جو اب تک تمہارے ساتھ ہے۔ کوئی تمہارے ساتھ چلنے کو آمادہ نہیں ہوتا تو اللہ کو اپنے ساتھ لے کر چل دو۔ جب تم اللہ کے لیے اپنی پسند کو قربان کر دیتے ہو تب وہ تمہاری پسند کو اپنی پسند کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو پھر بتاؤ، جو اس کا حصہ ہو وہ کیسے کھو سکتا ہے؟ جس کسی سے اس کی وابستگی ہو وہ کیسے پھر ادھورا رہ سکتا ہے؟ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ مصلحتوں کو سمجھنے سے زیادہ ضروری ان مصلحتوں پہ یقین رکھنا ہوتا ہے۔ جیسے تم اللہ کو مان سکتے ہو مگر جان نہیں سکتے، اور اس کو ماننا ہی سب سے ضروری ہے، کیونکہ اس کی ذات تمہاری سوچ سے بہت وسیع ہے، اور جس کو جاننا ناممکن ہو اس کی مصلحتوں کی رازداریاں تمہاری سمجھ میں کہاں آنے والی ہیں۔ تو اگر اللہ نے تم سے وہ لیا ہے جسے تم کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یقین رکھو کہ وہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جسے پانے کا تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو ان کو بھی خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتا جو اسے مانگتے ہی نہیں، پھر وہ تمہاری دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کیسے خالی رہنے دے سکتا ہے؟ یاد رکھو، ہر شے تمہارے مقدر کا حصہ بن کر نہیں آتی، کیونکہ تم ان باتوں کو کبھی نہیں سمجھ سکتے جو اللہ جانتا ہے، اور اگر تمہیں ان کی حقیقت کا پتہ چل جائے جنہیں اللہ تم سے دور کرتا ہے تو تم کبھی ان کے لوٹ آنے کی تمنا نہ کرو۔ کچھ لوگ اور کچھ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف آزمائش کے طور پر آتی ہیں، اور آزمائش تو بس وقتی ہوتی ہے۔ اس لیے جب آزمائش کا وقت ختم ہوتا ہے تو اللہ ان کا خیال بھی تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے سکون رکھتا ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اس لیے اللہ انہیں تم سے دور کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا، بلکہ کبھی کبھار تم اس چیز کی تمنا کر بیٹھتے ہو جو کسی اور کا نصیب ہوتی ہے، جس کا تمہارے پاس رہنا صرف تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تمہیں مستقل اذیت سے بچانے کے لیے عارضی تکلیف دیتا ہے۔ جب تمہیں وہ چیز نہیں مل پاتی جو تم چاہتے ہو تو اللہ تمہیں اس سے نواز دیتا ہے جسے پانے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مگر اب تم سوچ رہے ہوگے کہ میری کہانی میں تو کوئی معجزہ نہیں ہوا، تو پھر میں کیسے معجزے کی دلیل دے سکتا ہوں؟ معجزہ ہمیشہ کسی کے واپس لوٹ آنے کو نہیں کہتے۔ مجھے اللہ کا مل جانا اور میرا سنبھل جانا میری کہانی میں معجزہ تھا، میرے دل کا بدل جانا معجزہ تھا، ایسا معجزہ کہ اس شخص کو کھونے کا دکھ پل دو پل کو تو رہے گا، مگر اب اللہ کو اگر کھو دیا تو اس دکھ کا ازالہ
عمر بھر نہ ہو سکے گا۔ انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو اللہ بھی پھر یا تو ہمیں وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ جب تک میری امیدیں لوگوں سے وابستہ رہیں تب تک میں اذیت میں رہا، مگر جب میں نے انہی امیدوں کو اللہ سے وابستہ کر لیا تو پھر اس نے مجھے نا امید نہیں رہنے دیا۔ اس نے پھر مجھے وہاں سے عطا کیا جہاں سے مجھے عطا کے ذریعے نظر نہیں آتے تھے۔ پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آیا تھا۔ اب اللہ نے مجھے اتنا مضبوط بنا دیا ہے کہ میں تمہارے حق میں دعا تو کرتا ہوں مگر خود کو تمہاری یاد میں ہلکا نہیں کرتا۔ اب تمہارے ملنے یا نہ ملنے کے وسوسوں سے اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے۔ اب مجھے ان پرانی باتوں کو یاد کر کے تکلیف نہیں ہوتی۔ اب میں نے اپنی خوشی کا مرکز اللہ کو بنا لیا ہے، سو اب میں اداس نہیں ہوتا۔ اور جب میں نے اللہ کو پا لیا تب مجھے سمجھ آئی کہ زندگی تو بہت آسان تھی، مشکل تو بس میں نے اسے بنا رکھا تھا۔ ان کو منانے کی چاہ میں جو اللہ سے بھی راضی نہیں ہوتے تب مجھ پہ میری بے سکونی کی تمام وجوہات کے راز کھول دیے گئے، اور پھر میں نے بھاگنا چھوڑ دیا، لوگوں کے پیچھے بھی اور نصیب کے پیچھے بھی۔ پھر میں نے اللہ کو کھوجنا شروع کیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے اس کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑا، نہ مجھے اسے پکارنا پڑا۔ میں نے بس اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور ہر جگہ بس وہی دکھائی دیا۔ اس کے لیے تو مجھے کوئی بھی جتن نہیں کرنا پڑا، بس میں نے جستجو کی اس کی اور وہ مجھے میرے روبرو مل گیا۔ سکون کی تلاش میں میں بہت دور تلک گیا، مگر سب کچھ پا کر بھی کہیں سکون نہ ملا۔ سب کچھ جھولی میں بھر کر بھی سب خالی لگتا تھا، ایسے جیسے ریت کو ہاتھ میں تھام کر بھی ہتھیلی خالی رہتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جو دل کو چاہیے تھا وہ پا کر بھی روح بے سکون تھی۔ اب مجھے وہ باتیں نہیں ستاتی جو پہلے ستایا کرتی تھی۔ اب میں نے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا سیکھ لیا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا سفر بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ ہر قدم پہ ایک نئی ٹھوکر لگی اور ہر سانس پہ ایک نیا درد سہا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے تھک گیا تو نصیب کے پیچھے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ نادانیوں کی آڑ میں نہ جانے خود کو کتنی دفعہ توڑ ڈالا۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں، بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا، کون لکھ دیا ہے مقدر میں، اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ وہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے، تم اس کو مناؤ تو صحیح، پھر دیکھو کیسے وہ مہربان تمہاری دعاؤں کو تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب وہ تمہیں پسند کر لیتا ہے نا تو وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے جو تمہیں پسند ہوتی ہیں۔ جو آزمائش دیتا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ جو مشکلات دیتا ہے وہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک اس سے مانگتے ہو، وہ یوں تمہاری محبت آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو
وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی؟ تمہارا رب جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، وہ اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کون سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے۔ کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں
جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواہ میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔